اردو ناول سزائے محبت لاسٹ پارٹ۔ ساری رات بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے لگائے وہ کب سو گئی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ صبح کی تیز دھوپ نے کھڑکی سے اس کے گھر میں آ کر ہر طرف اجالا کر ڈالا۔ مدی مدی آنکھوں اور باری ہوتے سر کے ساتھ وہ بھی اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اس وقت دھڑک سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی۔ دانین آنٹی! لبوں سے ابھی اس کا نام پوری طرح ادا نہیں ہوا تھا کہ وہ چیل کی طرح اس پر جپٹ پڑی۔ دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن کو اتنی زور سے دبایا کہ ایک پل کے لیے اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ بدذات لڑکی! تیری اتنی ہمت! تو نے مجھ سے میرا بیٹا چھینا، میں تجھ سے تیری سانسیں چھین لوں گی۔ دانین کے غصے کے ساتھ ساتھ گردن پر ہاتھوں کی گرفت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ چھوڑیں، چھوڑیں مجھے! رکتے سانس کے ساتھ بمشکل وہ بس اتنا ہی بول پائی، مگر دانین کا اس کی جان لینے کا جنون بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ چھوڑو میری بیٹی کو! اس سے پہلے کہ وفا کا سانس پوری طرح بند ہو جاتا، مریم نے دانین کو کندھوں سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ یکدم وفا کی جان میں بھی جان آئی۔ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ کچھ توفق کے بعد ہراساں نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جو پل میں اس کی ڈھال بن گئی تھی۔ خبردار دانین، جو اب تم نے میری بچی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ وفا کی حالت دیکھ کر مریم کو بھی طیش آ گیا۔ دونوں ماں بیٹی نے مل کر میرے بیٹے کو مار ڈالا اور اب میرے سامنے ایک دوسرے کو بچاتے پھر رہے ہو۔ دانین نے اپنے غصے کی لپیٹ میں انہیں بھی لیا۔ دانین رائے زادہ، ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ میں سارے لحاظ بھول کر پولیس کو بلوا لوں گی۔ مریم کی دھمکی پر وہ طنزیہ ہنسی۔ پولیس تو اب تمہارے گھر آئے گی۔ بہت جی لی سکون کی زندگی۔ دانین رائے زادہ کے بیٹے کو مار کر تم دونوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ سکون کا ایک بل بھی تم دونوں کو میسر ہوگا؟ دانین کی دھمکی پر وفا کو حیرت نہ ہوئی۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ سب ہوگا، مگر اتنی جلدی؟ اس بات کا شاید اس نے تصور نہ کیا تھا۔ 3 دن بعد کورٹ میں پیشی ہے۔ اپنی اس منحوس بیٹی سے بولنا کہ بنا اپنا اور ہمارا وقت ضائع کیے چپ چاپ اپنا جرم قبول کر لے، ورنہ اگر ہم نے اپنے طریقے سے قبول کروایا تو وہ طریقہ تم دونوں کو ہی پسند نہیں آئے گا۔ دانین کی دی گئی معنی خیز دھمکی پر وہ دونوں ہی جی جان سے کانپ گئی۔ ان دونوں کے فک چہرے دیکھ کر وہ ایک بار پھر ان سب پر طنزیہ مسکراہٹ اچھال کر وہاں سے چلی گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے جاتے ہی مریم وفا کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں ماں، میں ٹھیک ہوں۔ کل کے مقابل آج اس کا انداز نارمل تھا۔ تمہیں اس پاگل عورت کی باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے ایک اچھا سا وکیل ہائر کرتی ہوں۔ بس تم چپ رہنا، تم دیکھ لینا، میں تمہیں جیل نہیں جانے دوں گی۔ مریم کے انداز میں بے چینی اور اپنے لیے فکر دیکھ کر اسے خوشی ہوئی۔ اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ماں، رائے زادہ فیملی کی پاور کو آپ اچھے طریقے سے جانتی ہیں۔ ان سے کوئی غلطی سے بھی نہیں ٹکرا سکتا، اور اس بار وہ لوگ حق پر ہیں۔ میں نے سچ میں ان کے بیٹے کا قتل کیا ہے، اور دانین رائے زادہ بولے یا نہ بولے، میں عدالت میں اپنا جرم قبول کر لوں گی۔ اس راستے پر چلنے سے پہلے میں اپنا انجام جانتی تھی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ مایوسی کفر ہے، اور ویسے بھی تم نے کسی شریف اچھے انسان کو نہیں بلکہ ایک درندے کا خاتمہ کیا ہے، جسے ویسے بھی مر جانا چاہیے۔ اگر تم نے اسے مارا تو ایک طرح سے قانون کی مدد ہی کی ہے۔ اگر قانون کو اس کی اتنے قتل اور زیادتیوں کا علم ہو جاتا تو وہ ضرور اسے سزائے موت سناتی۔ مجھے یقین ہے قانون ہمارے ساتھ ضرور انصاف کرے گا۔ نہیں ماں، قانون اندھا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں نے کیسے انسان کو مارا ہے۔ وہ بس یہ دیکھے گا کہ میں نے قتل کیا ہے، اور ویسے بھی جس قانون سے کل
ہمیں انصاف نہیں ملا، وہ قانون آج کیا ہمارے ساتھ انصاف کرے گا؟ قانون امیروں کی جیبوں میں رہتا ہے اور رائے زادہ کی پاور سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ وہ خود بھی اس تلخ حقیقت سے واقف تھی، پھر بھی خود کو اور اسے تسلی دینے کے لیے وہ اپنے دل کو ایک کمزور سی امید کی ڈور تھمائے بیٹھی تھی۔ مگر آج اپنی ہی بیٹی کے منہ سے اس قدر کڑوی حقیقت سن کر اسے لگا کہ واقعی میں ان کی نفرت نے وفا کو عمر سے زیادہ بڑا کر دیا ہے۔ 3 دن بعد آج وہ دونوں عدالت جانے کے لیے تیار تھیں۔ مریم کا دل بار بار ڈوب کے ابھر رہا تھا، نہ جانے عدالت کیا فیصلہ سنائے گی۔ ڈرائنگ روم میں جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکر کاٹتے ہوئے وہ بے چینی سے وفا کا انتظار کر رہی تھی۔ دل بارہا وقت کے یہی تھم جانے کی دعا کر رہا تھا، مگر ایسا ممکن نہ تھا۔ آخر کار وفا بھی تیار ہو کر آ گئی۔ شادی کے بعد مریم کے دوبارہ اس کی الماری کو اسٹائلش ڈریسز سے بھر دیا گیا تھا، مگر آج وہ وہی پرانے کپڑے زیب تن کر کے آئی تھی جو وہ بچپن سے کرتی آئی تھی۔ پھیکے رنگ کا ہاف وائٹ کلر کا حد سے زیادہ کھلا سوٹ جو اس کے نازک سے وجود پر بے ڈھنگے انداز میں ٹکا تھا، وہی نہ جانے کتنے سالوں پرانی چادر کو اپنے ارد گرد لپیٹ رکھا تھا۔ ایک بار پھر مریم کو اپنے رویے پر جی بھر کے پچھتاوا ہوا، مگر اب وقت گزرا، واپس نہیں لایا جا سکتا۔ ہاشم بھی آ گیا تھا اور اس کے ساتھ 2 لیڈی کانسٹیبل بھی آ گئیں۔ ہاشم نے بھی ایک نظر وفا کے حلیے کی طرف دیکھا۔ ان 3 دنوں میں پوری طرح ریسرچ سے وہ یہ بات تو جان گیا تھا کہ وفا کی آج تک کی زندگی آسان نہیں رہی، پھر بھی اس نے اتنا بڑا رسک لیا۔ سچ میں وہ لڑکی بہت بہادر تھی۔ ویسے تو رائے زادہ خاندان نے قتل کا مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل آج سے 3 دن پہلے ہی ہائر کر لیا تھا، مگر التمش رائے زادہ نے وفا کے خلاف رپورٹ صبح آ کر کٹوائی تھی۔ وجہ شاید یہی تھی کہ وہ التمش رائے زادہ کی بیوی ہے، اس کی عزت ہے اور وہ اپنے گھر کی عزت کو ایک رات کے لیے بھی جیل کی 4 دیواری میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جہاں ان 3 دنوں میں رائے زادہ خاندان کے وکیل نے کیس جیتنے کی پوری تیاری کر لی تھی، وہیں ہاشم نے بھی اپنی سی کوشش کر رکھی تھی۔ لیڈی کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر اسے ہتکڑی لگانا چاہی، مگر ہاشم کی سخت گوری پر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وفا خاموشی سے ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ آنٹی آپ عدالت پہنچیں، میں ان کو لے کر عدالت آتا ہوں۔ انشاءاللہ کیس ہم لوگ ہی جیتیں گے۔ ہاشم کی تسلی پر جہاں مریم نے بے بسی سے ہاں میں سر ہلایا، وہیں وفا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ تو التمش کا دوست تھا اور قاعدے کے مطابق اسے اس وقت رائے زادہ کے خاندان کی سائڈ پر ہونا چاہیے تھا، پھر یہ اس کی ماں کو تسلی کیوں دے رہا تھا؟ اپنی ماں کے گلے لگ کر اس کا دل چاہا وہ آج پھوٹ پھوٹ کر رو دے، لیکن اگر وہ رو پڑی تو اس کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور شاید اس کا رونا مریم کے دل پر قیامت برپا کر دے گا۔ اس لیے بمشکل خود کو مضبوط ظاہر کر کے سر جھکائے جھکائے وہ لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ پولیس جیپ تک چلی گئی۔ مریم نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک ماں تھی، چاہ کر بھی اپنا دکھ چھپا نہیں پا رہی تھی۔ ایک بیٹی اور شوہر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھونے کے بعد اب وفا کو کھونے کا حوصلہ ان کے پاس نہیں تھا۔ آپ فکر نہ کریں آنٹی، میں نے سارے انتظام کر دیے ہیں، انشاءاللہ میری بہن کو ایک بھی رات جیل میں نہیں گزارنی پڑے گی۔ ایک ہی دن میں کیس ختم ہو جائے گا اور ہماری بہن آزاد ہو کر آئے گی۔ ہاشم کے ایک بار پھر تسلی دینے پر انہوں نے اس بات میں سر تو ہلا دیا تھا، مگر رائے زادہ کی پاور کے آگے اس کی یہ تسلی بے معنی لگ رہی تھی۔ سب لوگ عدالت میں مجتمع ہو کر جج صاحب کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ التمش رائے زادہ وکیل اور باقی سارے معاملات پر دھیان دے رہا تھا۔ آج اس کے بھائی کے قتل کا کیس تھا اور مقتول اس کی بیوی۔ پریس پوری کوشش کر رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اندر کی خبر ان کو مل جائے۔
ویسے بھی ان کو رائے زادہ فیملی کی چٹ پٹی خبر ملے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے صبح جا کر پولیس اسٹیشن رپورٹ درج کروائی تاکہ وفا کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے، کیونکہ اگر عدالت کی کارروائی کے بعد وفا بے قصور ثابت ہو گئی تب وہ اسے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا، اور ویسے بھی وفا اب بھی اس کی بیوی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کا نام ٹی وی چینل اور اخبار کی سرخیوں کا حصہ بنے۔ بنا کسی کی طرف نگاہ غلط ڈالے وہ کٹہرے میں خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ دانین بار بار نفرت بڑی نگاہ کبھی مریم تو کبھی وفا پر ڈالتی، نظروں سے ہی آگ برساتے ہوئے وہ شاید ان دونوں کو نگاہوں سے بھسم کر دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وفا کے ساتھ صرف اس کی ماں تھی جو ایک طرف خاموشی سے بیٹھی من ہی من میں ورد الہی کر رہی تھی۔ دل عدالت کے اس کمرے میں سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ دوسری طرف پورا رائے زادہ خاندان تھا جس میں سے تقریباً سب کی نظروں میں اس کے لیے غصہ اور نفرت کے تاثرات بھرے تھے۔ سب کچھ سیٹ کر کے التمش جیسے ہی عدالت کے کمرے میں داخل ہوا، سب سے پہلے اس کی نظر کالی چادر میں سر جھکائے کٹہرے میں کھڑی وفا پر گئی۔ اجڑی ویران وہی حالت جس میں وہ اسے پہلی بار ملا تھا۔ افسوس کی کتنی ہی لہریں اسے وجود میں سرایت کر گئیں۔ کاش جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں آپ مجھ سے ایک بار بات کر لیتی، مگر شاید ہمارے 2-3 دنوں کے رشتے میں اعتبار نامی کوئی شے نہ تھی۔ اس وجہ سے شوہر ہو کر میں اب تک غیروں کی طرح ہر معاملے سے انجان ہوں۔ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس لیے کیا گیا، ہاشم نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اسے انتظار کی سولی پر لٹکا کر معاملے کی تہہ تک جانے کا بول کر وہ دوبارہ غائب ہی ہو گیا تھا۔ صبح اسٹیشن میں ہی اس سے ملاقات ہو پائی۔ جج کے آنے کا جیسے ہی اعلان ہوا ویسے ہی ہر طرف موت سی خاموشی چھا گئی۔ مریم کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا، جبکہ دانین کے چہرے کی مسکراہٹ ان کا رہا سہا سکون غارت کر گئی۔ جج کے احترام میں ساری عدالت کھڑی ہوئی اور وکیلوں نے مؤدب انداز میں جھک کر سلام کیا۔ جیسے ہی جج اپنی محسوس نشست پر براجمان ہوا، باقی سب بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ چشمہ آنکھوں پر چڑھا کر جج نے 5 سے 10 منٹ کے درمیان اپنے سامنے رکھی فائل کو کھول کر اس پر نظریں جمائے رکھی۔ عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ کچھ توقف کے بعد خاموش کمرے میں جج کی آواز گونجی تو خوف کی کئی لہریں مریم کے وجود میں سرایت کر گئیں۔ دانین کا وکیل کھڑا ہوا، پیچھے مڑ کر ایک نظر دانین کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ دانین نے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کوئی اشارہ کیا، جبکہ اس کی یہ اشارے بازی کسی اور نے نوٹ کی ہو یا نہ کی ہو، مگر التمش نے بخوبی نوٹ کر لی۔ اس عمل پر حیرانی بھی ہوئی، مگر یہ وقت سوال و جواب کا نہیں تھا۔ جناب والی، آپ کے سامنے اس وقت جس کیس کی فائل رکھی گئی ہے، یقیناً آپ نے اس کیس کی اہم سرخیوں سے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ عدالت آج آخر کار کس فیصلے کے مطالبے کی خاطر مجتمع ہوئی ہے۔ جج صاحب، یہ کیس بہت سیدھا اور صاف ہے۔ کٹہرے میں کھڑی یہ معصوم نظر آنے والی لڑکی وفا صفدر خان در حقیقت اپنے اندر گناؤنا روپ چھپائے کھڑی ہے۔ اس نے وفا کے نام کے آگے سے التمش کا نام ہٹا دیا تھا، اور یہ سب بھی دانین کے حکموں میں سے ایک تھا تاکہ رائے زادہ خاندان کا نام بدنام نہ ہو۔ جناب والی، معصوم سی نظر آنے والی یہ حسینہ در حقیقت ایک بد چلن لڑکی ہے۔ لڑکوں کو اپنے حسن کے جال میں پھانسنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اپنی بیٹی پر لگی تہمت پر جہاں مریم صدمے میں آ گئی، وہیں التمش کا بھی خون کھولنے لگا۔ غصہ تو ہاشم کو بہت آیا، مگر یہ عدالت تھی،
جہاں ہر انسان اپنے فرض اور عہدے کے باعث بے بس تھا۔ ایک نظر اپنے وکیل کی جانب دیکھ کر اس تہمت کو رد کر دینے کا اشارہ کیا، جس پر وکیل نے اسے کچھ دیر صبر رکھنے کا بول کر منہ دوبارہ جج کی طرف کر لیا۔ لڑکوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کا شوق ان کے دماغ پر اس قدر حاوی ہو گیا کہ شادی ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنے گندے کاموں کو خیر بات نہیں کیا، بلکہ جاری رکھا۔ شادی کے تیسرے دن التمش رائے زادہ کو نیند کی گولیاں کھلا کر یہ ان کے چھوٹے بھائی کو لے کر راتوں رات روشن ولا سے فرار ہو گئی۔ پہلے تو ہادی رائے زادہ ان کی محبت میں پاگل ہو کر ان کے ساتھ چل دیے، مگر پھر ان کو احساس ہوا کہ وہ یہ سب کر کے اپنے بھائی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ تب انہوں نے ان محترمہ سے واپس چل کر سب سے معافی مانگ کر زندگی کی نئی شروعات کرنے کا مشورہ دیا، جو کہ انہیں بالکل پسند نہ آیا۔ لڑائی ہوئی، وہ لڑائی بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے ہادی رائے زادہ کی جان لے لی۔ رائی کے برابر سچ کے ساتھ پہاڑ متبادل بے بنیاد الزامات لگاتے ہوئے اس وکیل کا دل ایک بار بھی نہ لرزا۔ یہ شاید اس کا روزمرہ پیشہ تھا، یا رائے زادوں کی طرف سے ملی رقم کے ضمیر کی آواز دبا دی تھی۔ مریم کا وجود ان الزامات پر پل پل بے جان ہوتا جا رہا تھا۔ التمش نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر دانین کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ یہ ضرور اس کا ہی کارنامہ تھا، ورنہ اس نے تو وکیل سے سچ بے نقاب کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ آئی آبجیکٹ مائی لارڈ، میرے قابل دوست میری موکل پر بنا کسی ثبوت کے بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ مریم کے وکیل نے یکدم کھڑے ہو کر بولا تو ایک پل کے لیے دانین کا وکیل گڑبڑایا، مگر پھر پورے اعتمادی سے گویا ہوا۔ مائی لارڈ، وکیل صاحب میری کارروائی میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آبجیکشن اوور رول، آپ کو اپنی موکل کی صفائی کا موقع دیا جائے گا۔ جج صاحب کے آرڈر پر وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ عجب بے بسی کی کیفیت ماحول میں پھیل گئی تھی۔ مائی لارڈ، ایک بچی جب اسکول سے کالج پھر یونیورسٹی میں قدم رکھتی ہے تو اسے اس کے ماں باپ سے زیادہ اس کے دوست زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی نوجوان نسل میں کچھ ایسی خواہشات و جذبات بیدار ہوتے ہیں جن کا ذکر وہ چاہ کر بھی اپنے ماں باپ سے نہیں کر سکتے۔ کچھ ایسا ہی حال ان محترمہ کا بھی تھا۔ لوگ سوشل ایکٹیویٹی اور کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں، مگر وفا صفدر خان کی زندگی میں کھیلنے کا سب سے بہترین آلہ دل تھا۔ عشق، پیار، محبت، یہ وہ جال تھے جس کے ذریعے یہ معصوم لڑکوں کو اپنے حسن کے جال میں پھانستی تھی۔ اور جیسے کہ وکیل صاحب صفائی کو ان الزامات کی بے بنیاد ہونے پر اعتراضات ہیں، تو میں اپنی ان سب باتوں کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ایسے گواہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن کی گواہی پوری طرح سے یہ ثابت کر دے گی کہ وفا صفدر خان ایک بد چلن لڑکی ہے۔ دانین کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ مریم اور التمش کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے، جبکہ وفا اور ہاشم بے تاثر چہرہ لیے کھڑے تھے۔ شاید وہ دونوں ہی اس حقیقت سے آشنا تھے، رائے زادہ فیملی کیس جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اور پھر دانین کے مقرر کردہ وکیل نے وفا کی یونیورسٹی کے ان لڑکے لڑکیوں کو بلانا شروع کر دیا جو وفا کو ہر روز ذلیل کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ آج وہ اس کے خلاف عدالت میں جھوٹی گواہی دینے بھی چلے آئے تھے۔ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ یہ سب خریدے ہوئے ہیں۔ 8 سے 10 اسٹوڈنٹس نے اس کے ساتھ خلاف گواہی دی۔ ان میں سے کوئی اپنے بیان میں وفا کا کئی لڑکوں سے افیئر کا دعوے دار تھا، تو کوئی ان افیئرز کا گواہ کسی نے وفا کو مشکوک حرکتیں کرتا دیکھا تھا، تو کسی نے وفا کو کسی ہوٹل میں لڑکوں کے ساتھ غلط حالت میں مریم کے جسم سے مانو جان نکال لی گئی ہو۔ قدرت کی اس قدر ناانصافی پر وہ سکتے کی حالت میں آ گئی۔
بھلا ان کی بیٹی ایسی کب تھی؟ وہ تو معصوم تھی، پاک دامن تھی۔ ان سب کے بیانات سن کر جج نے قلم اٹھا لیا۔ شاید وہ بھی وفا کو بد چلن سمجھتے ہوئے اب اپنا فیصلہ سنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مگر اس سے پہلے ایک موقع مجرم کے وکیل کو اس کی صفائی دینے کا بھی دیا جاتا ہے۔ دانین کے وکیل نے دانین کی طرف داد طلب نگاہوں سے دیکھا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلا کر شاباشی دے ڈالی۔ التمش نے شکوہ کناں نظروں سے دانین کی طرف دیکھا۔ وہ چاہتا تھا مجرم کو سزا ملے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہ تھا کہ وہ اس کی عزت کو یوں سر عام بے عزت کر ڈالیں۔ آپ کو اپنے موکل کی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ جج کا انداز رسمن سا تھا، جیسے فیصلہ تو وہ پہلے ہی کر چکے ہیں، بس اب اس کو صفائی دینے کا موقع دے کر فارمیلٹی نبھا رہے ہیں۔ جی ہاں جج صاحب، مجھے بھی اپنے موکل کی صفائی دینی ہے۔ میرے قابل دوست نے جی بھر کر ایک معصوم لڑکی پر جھوٹے بہتانوں کی برسات کر ڈالی، جبکہ حقیقت ان سارے الزامات سے الگ ہے۔ جناب والی، جو بہتان میری موکل پر لگائے گئے، در حقیقت یہ سارے کارنامے ہادی رائے زادہ کے تھے۔ میں زیادہ صفائیاں نہیں دوں گا اور نہ ہی گواہ بلا کر عدالت کا وقت برباد کروں گا، بلکہ ایک ایسا ثبوت اس عدالت میں پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا جس سے یہ کیس بالکل صاف ہو جائے گا۔ وہ سچ جو آج تک پوری دنیا خود رائے زادہ خاندانوں کی نظروں سے چھپا ہے، وہ آج پوری دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ رائے زادہ خاندان بھی سچ اور جھوٹ میں فرق کر پائے گا، عدالت کو بھی صحیح فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی، اور شاید آج ان تمام لڑکیوں کو بھی انصاف کی امید ہو جائے گی جو آج تک رائے زادہ خاندان کی پاور کے سامنے بولنے کی ہمت مجتمع نہ کر پائیں۔ جج صاحب، وکیل صفائی صرف عدالت کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہے اور نہ ہی کچھ ہونے والا ہے۔ دانین کا وکیل ایک بار اٹھ کھڑا ہوا۔ جج صاحب، میرے قابل دوست میری کارروائی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آبجیکشن اوور رول۔ جج صاحب کے سخت لہجے پر وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر پوری عدالت میں کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ جج صاحب، میں عدالت میں ایک ویڈیو پلے کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ پرمیشن گرانٹیڈ۔ کچھ ہی دیر میں ایک بڑی LCD لائی گئی۔ وکیل نے ٹیبل سے ایک CD اٹھا کر پلے کرنے کے لیے دی۔ CD پلے کی گئی اور وہ منظر سب کے سامنے چلنے لگا، جہاں وفا اور ہادی ایک دوسرے کے سامنے تھے، جہاں ہادی رائے زادہ بڑے فخر سے اپنے جرم قبول کر رہا تھا اور وفا بھی اپنے دل میں دبی نفرت کا اظہار بخوبی کر رہی تھی۔ اسے ہادی کے سامنے دیکھ کر التمش کے کانوں میں وفا کا ایک جملہ گونجا، میں آپ سے پیار نہیں کرتی۔ ضبط سے آنکھیں میچ کر وہ دوبارہ سکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ CD چل رہی تھی، ویسے ویسے سب کے رنگ اڑ رہے تھے، یہاں تک کہ ہادی کے منہ سے اقرار جرم سن کر اس بار التمش کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ کیسا گھناؤنا روپ تھا اس کے بھائی کا، جسے آج تک وہ سبھی لوگ انجان تھے۔ باقی رائے زادہ خاندان کے لوگوں کی حیرانی کا عالم بھی اس سے کچھ کم نہ تھا، مگر صرف دانین تھی جسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وفا نے بھی حیرت سے LCD کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیسے، کب اور کس نے ریکارڈ کر لیا؟ ضرور یہ سب ہاشم نے ریکارڈ کیا ہوگا، اس وقت تو وہاں پر موجود تھا۔ جج صاحب کا بھی اٹھا قلب کچھ پل کے لیے نیچے گر گیا۔ دانین کے وکیل کو حالات اس طرح بدلنے کی ذرا بھی توقع نہ تھی۔ وہ تو اس کیس کو سیدھا سادہ کیس سمجھ رہا تھا، لیکن حالات اس طرح پلٹی کھائیں گے یہ تو کسی نے بھی نہ سوچا تھا۔ فاطمہ نے بھی حیرت سے دانین کی طرف دیکھا۔ کیا ایک ماں اپنے بیٹے کے کرتوتوں سے انجان ہو سکتی ہے؟ اس کے دماغ میں پہلا سوال یہی ابھرا اور دل نے جواب دیا، یقیناً نہیں۔ کچھ پل کے لیے عدالت کے کمرے میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔
دانین کے وکیل نے ابھی بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ اٹھا، مائی لارڈ، اس ویڈیو کو ایڈٹ کیا گیا ہے اس لڑکی کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے۔ جیسا اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے، اس کے مطابق ہادی رائے زادہ قاتل اور زانی ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہادی رائے زادہ ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جس کا لڑکیوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ وہ کسی کی لڑکی کے ساتھ زیادتی تو دور کی بات، بدتمیزی بھی نہیں کرتا تھا، اور یہاں تو وہ خود اپنے منہ سے بول رہا ہے کہ اس نے یہ سب قتل کیے ہیں۔ مائی لارڈ، یہ ویڈیو صرف فیک ہے۔ دانین کے وکیل کی بات نے ایک بار پھر ساری عدالت کو کشمکش میں ڈال دیا، مگر تبھی ہاشم کے وکیل نے اٹھ کر ایک فائل جج کے سامنے پیش کی۔ جج صاحب، یہ رپورٹ ہے اس ویڈیو کے اوریجنل ہونے کی۔ اس رپورٹ میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ اس ویڈیو کے ساتھ ذرا بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی۔ جج نے اینک لگا کر بہت باریکی سے اس فائل کو پڑھا، جس میں یہ واضح طور پر ثابت ہو رہا تھا کہ یہ ویڈیو اوریجنل ہے۔ دانین کے وکیل کی یہ دلیل رد ہو گئی تو وہ تلملایا۔ جج صاحب، ٹھیک ہے، ایک پل کے لیے اگر ہم یہ مان لیں کہ ہادی رائے زادہ گنہگار ہے، تب بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہادی رائے زادہ کا خون اسی لڑکی نے کیا ہے، کیونکہ کچھ دیر پہلے پلے کی گئی اسی ویڈیو کلپ میں یہ محترمہ خود اپنے منہ سے قبول کر چکی ہیں کہ خون انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ کیا ہے۔ میری بیٹی نے جھوٹ بولا تھا۔ مریم جٹ سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ساری عدالت نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے کٹہرے میں آ کر کہیں۔ جج صاحب کے حکم پر وہ کپ کپاتی ٹانگوں سے اٹھ کر کٹہرے کی طرف بڑھی۔ جج صاحب، آج سے 3 دن پہلے دانین رائے زادہ ہمارے گھر آئی تھی اور اس نے میری بیٹی کو دھمکی دی کہ اگر وہ ہادی رائے زادہ کے قتل کا الزام اپنے سر نہیں لے گی تو وہ اس الزام کو منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ التمش نے حیرت سے دانین کی طرف دیکھا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ مائی لارڈ، مس دانین نے 3 دن پہلے ان کے گھر آ کر مس وفا کو دھمکی دی تھی، جس کے باعث اس نے یہ جرم قبول کیا۔ آپ کو کوئی سوال کرنا ہے ان سے؟ اس نے دانین کے وکیل کی طرف اشارہ کیا، جس نے نحوست سے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی جو مریم خان نے بولا اس کے بارے میں اس کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی، اور ویسے بھی جس طرح کیس کا پوری طرح رخ بدل چکا تھا، اس کے بعد اس کیس سے اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے مریم صفدر خان، آپ جا سکتی ہیں۔ جج صاحب، اب میں دانین رائے زادہ کو کٹہرے میں بلانے کی اجازت چاہوں گا۔ اجازت ہے۔ اس نے دوبارہ اپنی کارروائی شروع کی۔ جج صاحب کی اجازت دینے پر اس نے دانین کی طرف دیکھا، جو غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ کٹہرے میں کھڑی ہوئی اس مغرور عورت کی طرف وکیل نے ایک نظر دیکھا۔ ہاشم نے بھی ایک بیزار نظر اس کی طرف ڈالی۔ تو مس دانین، ابھی ابھی جو ویڈیو کلپ چلی جہاں آپ کا بیٹا اپنے منہ سے قبول کر رہا ہے کہ انہوں نے کئی لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اپنے خلاف آواز اٹھانے والیوں کی آواز ہمیشہ کے لیے دبا کر ختم کر دی، کیا آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ اس لڑکی کو سزا ملے اور میرے بیٹے نے کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ لڑکیاں اپنی مرضی سے اس کے پاس آتی تھیں، قتل تو وہ کسی کا کر ہی نہیں سکتا۔ میرا بیٹا بہت معصوم تھا، اگر جوانی کے دنوں میں اس نے کچھ غلطی کر لی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گنہگار ہے۔ تو مس دانین رائے زادہ، آپ کے مطابق زیادتی کرنے والا آپ کا بیٹا معصوم تھا۔ جتنی لڑکیوں کو اس نے جلا کر قتل کیا وہ سب بے غیرت ہیں، بے شرم تھی، اور فقط آپ کا بیٹا معصوم تھا۔ جج نے بھی حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھا جو کسی عورت کے ساتھ زیادتی کو سیریس نہیں لے رہی تھی۔ 1 منٹ جج صاحب، دانین کا وکیل ایک بار پھر اٹھا۔ جج صاحب، اس ویڈیو میں وفا صفدر خان یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے پائن ایپل میں زہر ملا کر
ہادی رہزادہ کو کھلا دیا، جس سے یہ صاف واضح ہوتا ہے قتل انہوں نے ہی کیا ہے۔ دانین کے وکیل نے حکم کیا، ایسا یکا پھینکا تھا جس سے کیس دوبارہ وہیں پر آ کھڑا ہو گیا۔ اب تک کی ساری محنت بیکار لگ رہی تھی، لیکن ہاشم کے وکیل کے چہرے پر ابھی بھی اطمینان برقرار تھا۔ جج صاحب، میں ابھی اسی بات کی طرف آ رہا تھا۔ وفا جی کو لگتا ہے کہ انہوں نے ہادی رہزادہ کو مارا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہادی رہزادہ کی موت اتفاقی طور پر ہوئی ہے۔ ہاں، شاید ان کا ارادہ ہادی رہزادہ کو مارنے کا ہی تھا، مگر ان کی یہ سوچ مکمل نہیں ہوئی اور ہادی رہزادہ کی اتفاقی طور پر موت ہو گئی۔ میں اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے فورنسک ایکسپرٹ ہارون عباسی کو بلانے کی اجازت چاہوں گا، جنہوں نے ہادی رائے کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ کچھ دیر میں جب ہارون عباسی کٹہنے میں آ کھڑے ہوئے تو اس نے ہادی رائے کے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے متعلق سوالات کیے گئے۔ جج صاحب، وکیل صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہادی رائے کی موت کرنٹ اور آگ لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جب ان کی باڈی میرے پاس پوسٹ مارٹم کے لیے لائی گئی تو میں نے ان کا اسٹمچ بہت اچھے طریقے سے چیک کیا۔ ان کے پیٹ میں کسی قسم کے زہر کے سٹریچنس بالکل نہیں ملے۔ شاید وفا صفدر خان نے ان کو مارنے کا ارادہ کیا ہوگا، مگر انہوں نے جو کیمیکل انہیں زہر سمجھ کے دیا وہ اصل میں زہر تھا ہی نہیں، بلکہ ایک ایسا کیمیکل تھا جس سے انسان کے پیٹ میں شدید قسم کا درد اٹھتا ہے اور اسی شدید درد کی وجہ سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، مگر چند گھنٹوں میں ہی اس کیمیکل کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور وہ انسان واپس ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے انکشاف پر کچھ پل کے لیے وفا بھی حیرت ہو گئی۔ اگر آگ نہ لگتی تو کیا واقعی ہادی رائے ٹھیک ہو جاتا اور اسے مارنے کا پلان ناکامیاب ہو جاتا؟ سوچ کر ہی اسے جرجری آ گئی۔ ہاشم ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے ڈاکٹر کو پہلے ہی ساری سچویشن بتا دی تھی۔ خدمت خلق کے لیے اور اتنی لڑکیوں کو انصاف دلوانے کے لیے انہوں نے یہ جھوٹ بولا تھا۔ حالانکہ ہادی رائے کے سٹمک میں واقعی کچھ نہیں ملا تھا، کیونکہ ہادی کے پیٹ میں کچھ بچا ہی نہ تھا۔ باقی وجود تو پھر بھی کم جلا تھا، مگر پیٹ اور معدے کا حصہ اس حد تک جل چکے تھے کہ وہاں سے کچھ بھی پتہ کرنا ناممکن تھا۔ اس سارے پلان میں صرف ہاشم ہی جانتا تھا کہ اس نے بہت سوچ سمجھ کر تار کو ہادی رائے کے پیٹ پر گرایا تھا تاکہ فورنسک جانچ ہو تو کسی کو کچھ بھی پتہ نہ چل پائے اور اس سے آگے کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ جج صاحب اپنے فیصلے پر پہنچ گئے۔ وفا کو ہادی رائے کے قتل کی سازش رچانے کا ارادہ رکھنے کے لیے 3 مہینے کی سزا سنائی گئی، مگر ہاشم نے اس کی ضمانت کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ اس نے عدالت میں ضمانت کے پیپر جج صاحب کے سامنے رکھے، جس پر انہوں نے 1.5 لاکھ جرمانہ جمع کروا کر وفا کو بری کر دیا۔ وہ حیران تھی، یہ کیا ہو گیا؟ سب کیسے ہو گیا؟ کیسے سب کچھ اس کے حق میں چلا گیا؟ رائے کے پاس اتنی پاور ہونے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکے۔ انہوں نے تو شاید اس طرح کیس جیت جانے کی کوئی امید بھی نہیں کی تھی، مگر شاید برسوں بعد اس بار قسمت اس پر مہربان تھی۔ اس بار ان کا قصور تھا، مگر اس کے باوجود وہ رہا ہو گئی۔ ہاشم نے ایک نظر حیران و پریشان وفا کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر خوشی کم اور حیرانی زیادہ تھی۔ جس عدالت سے اس کی بہن کو بے قصور ہونے کے باوجود انصاف نہیں ملا، اس عدالت نے اس کی دوسری بہن کو قصوروار ہونے کے باوجود انصاف دے دیا۔ یہ سب قسمت کا ہی کھیل تھا اور کچھ اپنی پلاننگ۔ ہاشم نے عین وقت پر اپنا دماغ استعمال کیا، جس کے باعث وہ وفا کو اس چنگل سے نکال پایا۔ آج وہ اپنی بہن کے سامنے سرخرور تھا۔ ایک بہن کے مجرم کو اس کے انجام تک پہنچا دیا اور دوسری بہن کو اس بدلے کی بینٹ چڑھنے سے بھی بچا لیا۔ التمش ابھی بھی جہاں کا تہاں بیٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو گیا۔ عدالت نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ ہادی کی سچائی سب کو معلوم پڑ گئی تھی۔ آج اسے افسوس ہو رہا تھا، شاید اتنا بڑا بزنس مین ہونے کے باوجود وہ اپنے گھر میں چل رہی گندگی کو نہیں سمجھ پایا، اپنے بھائیوں کے کرتوتوں کو نہیں جان سکا۔ کیا فائدہ اس کے اتنے بڑے بزنس مین ہونے کا؟ آج وہ شاید سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ اس کے اپنے بھائی نے وفا کی بہن کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا
اس کے سامنے کس منہ سے جائے، کس منہ سے وہ مریم کا سامنا کرے۔ ایک نظر اس نے بھی پریشان حیران سی وفا کی طرف دیکھا، جو سر جھکائے خاموشی سے کھڑی تھی۔ مریم نے شاید اسے گھر لے جانے کے لیے اس کا بازو تھاما تھا، اور اس میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر وفا کو اس کی آزادی پر مبارک دے سکے۔ دانین ابھی بھی عدالت کے فیصلے پر چیخ رہی تھی۔ رائے زادہ فیملی کی عورتیں اسے پکڑ پکڑ کر شانت کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر اس کے سر پر شاید کوئی جنون سوار تھا۔ میڈیا ان سب کی تصاویر کھچا کھچ بنا رہا تھا۔ مریم نے ایک شکر گزار نظر آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ ہاشم نے ان کو آنکھوں ہی آنکھوں سے تسلی دی تو مریم نے اس بات میں سر ہلایا۔ نہ جانے یہ انسان کون تھا، مگر اس کی وجہ سے آج اس کی بیٹی اس کے ساتھ تھی۔ اس نے یہ سارے ثبوت کہاں سے جمع کیے تھے؟ اپنا وکیل کیا تھا اور اس کی بیٹی کو بے قصور ثابت کرنے کا وعدہ سچ کر دکھایا تھا۔ زندگی میں شاید یہ پہلا انسان تھا جس کا احسان مریم خان کبھی نہیں اتار سکتی تھی۔ پرسکون ہو کر ہاشم بھی آج اپنے گھر مسکراتے ہوئے گیا تھا۔ پہلے جب بھی وہ گھر جاتا تھا، اس کی بہن کی تصویریں روتے ہوئے اس سے انصاف کی پکار لگاتی تھی، اور آج انصاف ہو گیا تھا۔ آج یقیناً وہ تصویریں مسکرا رہی ہوں گی۔ روشن ولا میں جیسے تو پہلے بھی سناٹا تھا، لیکن آج تو موت سی خاموشی چھائی تھی۔ ہر کسی کی زبان پر کفل تھا۔ ہادی نے رائے زادہ خاندان کا نام مٹی میں ملا دیا تھا۔ عدالت سے آنے کے بعد دانین ابھی تک چیخ رہی تھی، مگر اب کسی کو اس پر نہ ترس آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی اس کی چیخو پکار پر کان دھر رہا تھا۔ سبھی لوگوں کے سامنے ہادی کی سچائی آشکار ہو چکی تھی۔ پھپھو، مجھے بس ایک بات بتائیں، کیا آپ کو ہادی کے ان سب افیئر کے بارے میں معلوم تھا؟ آخرکار التمش کا ضبط جواب دے گیا۔ عدالت سے آنے کے بعد یہ پہلا جملہ تھا جو اس کے منہ سے ادا ہوا تھا۔ تم سب لوگ ہادی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اس کے کتنے افیئرز تھے، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم لوگوں کو چاہیے کہ آج کے مقدمے میں ہونے والے فیصلے کو رد کروا کر تم ہائی کورٹ میں دوبارہ کیس فائل کرو۔ دانین کی کنڈی ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ اس نے جتنی لڑکیوں کا قتل کیا، کیا اس میں سے ایک کی خبر بھی آپ کو نہیں تھی؟ بنا اس کی چیخوں پکار پر کان دھرے اس نے دوبارہ سوال کیا۔ اپنی باتوں کو نظر انداز ہوتا دیکھ کر دانین کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے التمش؟ ایک ماں کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے اس کا بیٹا کب کیا کر رہا ہے، اور جس طرح یہ عدالت میں ساری سچائی جاننے کے بعد بھی ہادی کے لیے چیخ رہی تھی، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کو ہادی کی ساری کرتوتوں کے بارے میں معلوم تھا۔ فاطمہ کا بھی دماغ گھوم گیا۔ تو کیا ہو گیا جو میرے بیٹے نے 2-4 افیئرز چلا لیے؟ سارا جہاں افیئرز چلاتا ہے، اور وہ تو رائے زادہ خاندان کا وارث تھا۔ لڑکیاں خود چل کر اس کے پاس آتی تھیں۔ ان کی باتوں پر مائرہ اور مائزہ گھبرا کر اپنی ماں کے قریب ہو گئیں۔ ایک بات بولوں دانین، بہت اچھا کیا خدا نے جو تمہیں بیٹی جیسی نعمت سے محروم رکھا، ورنہ تم جیسی عورت جو خود عورت ہونے کے باوجود عورت کی عزت کو نہیں سمجھتی، وہ ایک بیٹی کی پرورش کے قابل نہیں ہوتی۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا طعنہ تھا، مگر دانین پر اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے اس لڑکی کو جیل بھجوانا ہے۔ وہ 2 ٹکے کی لڑکی اور اس کی ماں میرے بیٹے کو مار کر اس طرح کھلے عام نہیں گھوم سکتی۔ وہ ایک بار پھر حلق کے بل چیخ اٹھی۔ بس! التمش کی ایک داڑھ پر پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ میں کب سے آپ کی یہ بلا وجہ کی چیخو پکار برداشت کر رہا ہوں۔ اگر ہم چپ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کسی کو غصہ نہیں آ رہا۔ ہمیں آپ سے زیادہ غصہ آ رہا ہے، مگر وفا اور اس کی ماں پر نہیں، بلکہ ہادی پر۔ آج تک رائے زادہ خاندان کی مثالیں دی جاتی تھیں،
ہمارے بڑوں نے کتنی محنت سے یہ عزت کمائی تھی۔ رائزادہ خاندان کے ایک بول سے سرکار بن اور بگڑ جاتی تھی۔ کسی کام کے لیے ہم ایک بار اپنے منہ سے لفظ نکال دیتے تھے، بلا کسی غرض کے وہ کام کرنے کے لیے لوگ دل و جان سے جٹ جاتے تھے۔ مگر برسوں کی بنائی یہ عزت آپ کے بیٹے نے 1 منٹ کے اندر مٹی میں ملا دی۔ آپ کا بیٹا مطلب وہ اس رائزہ خاندان کا بھی بیٹا تھا؟ وہ تم سب کا بھائی ہے؟ غلط۔ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں پھپھو، مگر ایک قاتل زانی کو ہم میں سے کوئی اپنا بھائی تصور نہیں کر سکتا۔ جو لوگ ہمارا نام سن کر آنکھوں میں عزت لیے احترام سے کھڑے ہو جاتے تھے، آج وہی لوگ ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ میڈیا، ٹی وی چینل پر رائزادہ خاندان کا نام اچھال رہی ہیں۔ جو نام کل تک عزت سے پکارا جاتا تھا، آج اس نام کو درندوں کی لسٹ میں لا کھڑا کیا ہے، اور یہ سب آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ جس دن اس نے پہلی بار کسی لڑکی سے بدتمیزی کی، آپ کو اسی دن حادی کو سزا دینی چاہیے تھی، اسے غلط عمل سے روکنا چاہیے تھا، مگر آپ نے نہ صرف اس کی حوصلہ افزائی کی، بلکہ اس کے تمام کرتوتوں کو سارے خاندان سے چھپا کر رکھا۔ جن 2 ٹکے کی ماں بیٹی کی آپ بات کر رہی ہیں، آج رائے زادہ خاندان ان دونوں کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ وہ بولتے بولتے کچھ پل کے لیے خاموش ہوا۔ پورے حال میں سناٹے پھیل گئے تھے۔ کچھ توفق کے بعد وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوا، میں التمش رائے زادہ آج یہ اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد روشن ولا کا کوئی بھی فرد ہادی کا نام اپنی زبان سے ادا نہیں کرے گا۔ ایک کریکٹر لیس اور قاتل رائے زادہ خاندان میں سے نہیں ہو سکتا۔ التمش کے فیصلے سے سبھی لوگ متفق تھے، مگر دانین کو پتنگے لگ گئے۔ جیسے ہی التمش وہاں سے گیا، سبھی لوگ اسی کے پیچھے پیچھے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ پورا حال خالی ہو گیا اور دانین وہاں اکیلی چیختی رہ گئی، یہاں تک کہ نوکروں نے بھی اس کی چیخو پکار کو سننا ضروری نہیں سمجھا۔ آج عدالت کے فیصلے کو ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ دانین کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ سب اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کسی کی سننے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس کی بس ایک ہی منطق تھی، اس کا بیٹا معصوم ہے اور وفا کو سزا ہونی چاہیے۔ اب تنگ آ کر سب نے اس کی باتوں پر کان دھرنا بند کر دیا تھا۔ فاطمہ نے اشاروں سے التمش کو کئی بار وفا کو واپس لانے کا بولا تھا، لیکن وہ چپ سادے بیٹھا تھا، مگر آج اس کا صبر بھی جواب دے گیا تھا۔ عدالت یہ جان گیا تھا کہ وفا بے قصور ہے، مگر بعد میں جب ہادی کے کیس کو کھولا گیا، جن جن لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اور جن کو جلا کر مار دیا گیا، ان میں سے ایک وفا کی بہن بھی تھی۔ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ بات بھی اس پر شکار ہو گئی تھی۔ قصور سارا اس کے بھائی کا ہے، اس بات پر وہ نادم تھا۔ آج وہ پورے نقصق سے تیار ہوا تھا، بلیک 3 پیس سوٹ پہنا، امپورٹنٹ پرفیوم لگایا، سرخ گلابوں کا ایک خوبصورت بوکے بنوایا، بالوں کو اچھے طریقے سے سیٹ کیا۔ کئی بار اپنی تیاری کو آئینے میں دیکھا، لیکن پھر بھی ہر بار کمی ہی لگ رہی تھی۔ فاطمہ، ارشد، مائرہ، مائزہ سب لوگ اکٹھے ہو کر آج مریم کے پاس جا رہے تھے تاکہ وفا کو واپس روشن ولا لا سکیں، لیکن ان سب سے پہلے التمش وفا کے پاس جا رہا تھا۔ اگر وفا کو اس سے کوئی شکوہ، شکایت یا ناراضگی ہے تو وہ اسے دور کر سکے، تاکہ جب اس کی فیملی وفا کو لے جانے کی بات کرے تو وفا انکار نہ کرے۔ السلام علیکم آنٹی۔ وفا کے گھر آ کر وہ سیدھا ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ مریم اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوئی، کتنی چاہ سے انہوں نے اس انسان کو اپنی بیٹی کا ہم سفر چنا تھا۔ کاش وہ اسے طلاق نہ دیتا، وفا اسے چاہنے لگی تھی۔ یہ بات مریم پر اس دن آشکار ہو گئی تھی جس دن وہ ہادی رائے زادہ کا قتل کر کے آئی تھی۔ اس وقت اسے کسی کی جان لینے کا یا اپنی زندگی پر بات ہونے کا دکھ نہیں تھا۔ اگر اس کی آنکھوں میں کسی چیز کا درد تھا تو وہ بس التمش کا اسے خود سے جدا کر دینا۔ آؤ بیٹھو بیٹا۔ پھیکا سا مسکرا کر مریم نے آداب میزبان نبھائی۔ جی آنٹی۔ ہلکا سا مسکرا کر وہ صوفے پر براجمان ہو گیا۔ ہاتھوں میں پکڑا سرخ گلابوں کا بوکے سامنے موجود ٹیبل پر رکھا۔ کچھ لاؤں آپ کے لیے؟
مریم کے کھڑے کھڑے سوال کرنے پر وہ حیران ہوا۔ نہیں آنٹی، کچھ نہیں، بس میں وفا سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ ڈائریکٹ مدعے کی بات پر آیا۔ 2 ہفتوں سے اس کی بیوی یہاں تھی۔ ان 2 ہفتوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وفا بھی نہ جانے اس کے بارے میں کیا کیا غلط فہمی پالے بیٹھی تھی، جو ایک بار بھی فون نہیں کیا۔ خیر آج وہ ان دونوں کے درمیان موجود ہر غلط فہمی کو مٹا دینے کا ارادہ رکھتا تھا، اسی لیے بنا ٹائم ضائع کیے سیدھا مدعے کی بات پر آیا۔ مگر مریم کا مارے حیرت کے منہ کھل گیا۔ آپ اس سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ اس وقت کسی سے نہیں مل سکتی۔ ان کے دکھ بھرے روکھے پھیکے جواب پر وہ مزید حیران ہوا۔ کیا ہوا آنٹی؟ وفا کسی سے کیوں نہیں مل سکتی؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اسے وفا کی فکر لاحق ہونے لگی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، مگر وہ فی الحال عدت میں ہے۔ عدت کے نام سے التمش کو زبردست شوق لگا۔ واٹ؟ عدت؟ کیسی عدت؟ کس بات کی عدت؟ مریم نے ایک نظر اس کے حیران پریشان چہرے کی طرف دیکھا، جس کے تاثرات سے صاف نظر آ رہا تھا کہ شاید وہ سارے معاملے سے ہی انجان تھا۔ کیا یہ بھی ہادی رائے زادہ کی طرح ہی ڈرامے کر رہا ہے؟ من ہی من میں اسے التمش بھی ہادی کی فطرت میں سے لگا۔ آپ نے جو اسے طلاق دی تھی، اس بات کی عدت کاٹ رہی ہے میری بیٹی۔ کورٹ میں جانے کی مجبوری تھی، ورنہ وہ تو تب بھی عدت میں تھی۔ مریم کے لہجے پر کرواہٹ در آئی۔ واٹ؟ طلاق؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں وفا کو طلاق کیوں دوں گا؟ یہ سب آپ سے کس نے کہہ دیا؟ التمش کے سر پر مانو بم پھوٹ گیا تھا۔ حیرت تو مریم کو بھی ہوئی تھی، مگر اسی وقت وہاں ہاشم آ گیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ ہاشم کو وفا کے گھر اس وقت دیکھ کر التمش کو دوبارہ حیرت کا جھٹکا لگا۔ تم اس وقت یہاں کیسے؟ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آج تم وفا بہن کو واپس روشن ولا لے جانے آئے ہو۔ ہاں میں وفا کو لینے آیا ہوں، مگر آنٹی بول رہی ہیں کہ میں نے وفا کو طلاق دے دی ہے۔ التمش کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر ان سب کو اس طرح کی غلط فہمی کیوں کر ہوئی۔ اس میں آنٹی کی کوئی غلطی نہیں ہے التمش، وفا کو بھی یہی لگتا ہے کہ تم نے اسے طلاق دے دی ہے۔ مگر کیوں؟ وہ جھنجھلا اٹھا۔ کیونکہ ہادی رائے زادہ نے اس سے ایسا بولا تھا۔ کیا بولا تھا؟ وہ چوکنا ہو گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ فاطمہ کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے ایک فیک کال آنے کا ڈرامہ کیا تھا، اس کے بعد وفا سے بولا کہ تم نے اسے طلاق دے دی ہے، اور وفا کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس فورس ان کے پیچھے لگا دی ہے۔ واٹ؟ مجھے ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ پھر جھنجھلایا۔ یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن ہادی نے ان سے یہ سب اس لیے بولا تھا کہ وفا اس سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جائے۔ مطلب التمش نے میری بیٹی کو طلاق نہیں دی؟ مریم پرجوش انداز میں آگے بڑھی۔ التمش نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ ابھی اور کتنا کچھ جاننا باقی تھا۔ میری بیٹی طلاق یافتہ نہیں ہے؟ مارے خوشی کی وہ رو پڑی۔ آنٹی میں وفا سے مل سکتا ہوں؟ وہ یکدم مریم کی طرف مڑا۔ ہاں ہاں مل سکتے ہو۔ مارے خوشی کے ان کی آواز کپ کپا گئی۔ اجازت ملتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھا، مگر چند قدموں پر ہی یکدم رک گیا، جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ پھر اسی تیزی سے مڑا اور ٹیبل پر رکھے پھولوں کے بوکے کو اٹھایا اور دوبارہ تیزی سے وفا کے روم کی طرف بڑھا۔ آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ آنسو بہاتی مریم کو اس نے صوفے پر بٹھا کر پانی کا گلاس تھمایا، جسے چند گھونٹ میں پی کر اس نے دوبارہ میز پر رکھ دیا۔ تمہیں معلوم تھا کہ وفا کو التمش نے طلاق نہیں دی؟ وہ بس اتنا ہی بول پایا۔ پھر بتایا کیوں نہیں؟ مریم کو حیرانی ہوئی۔ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ التمش خود وفا کو لینے آئے اور آپ کو اپنے منہ سے بتائے کہ وفا اس کی بیوی ہے اور اس نے وفا کو طلاق نہیں دی ہے۔ آ جایا کرو کبھی کبھی، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، مگر تمہارے آنے سے بیٹے کی کمی محسوس ہونا کم ہو جاتی ہے، اور اب وفا بھی سسرال چلی جائے گی، میں اکیلی پڑ جاؤں گی۔ جی آنٹی، بس پولیس کی جاب ہی ایسی ہے، گھر پر اپنے لیے کم ہی ٹائم ملتا ہے، لیکن جب بھی میں فری ہوا یہاں آ جایا کروں گا۔ اس کی تسلی پر مریم سرشار ہوئی۔ اللہ تمہیں اور ترقی دے۔
وہ دونوں آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے جب رائے زادہ خاندان کے باقی لوگ ڈیروں ڈیر تحائف کے ساتھ وہاں آ دمکے۔ ان کی تیاری سے ایسا لگ رہا تھا کہ سب یہاں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ وفا کو لے کر ہی جائیں گے۔ مریم کا دل سرشار ہو گیا۔ وہ پہلے ہی چاہتی تھی کہ وفا کا مستقبل سنور جائے، اور اب ان سب کی تیاری سے لگ رہا تھا شاید اس کی یہ خواہش پوری ہونے والی ہے۔ التمش نے ابھی وفا کو طلاق نہیں دی تھی، تو قاعدے کے مطابق وفا کو اب اپنے سسرال چلے جانا چاہیے تھا۔ وفا خوش و خرم زندگی گزارے گی، اس سے اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور اسی میں مریم کی اپنی خوشی بھی شامل تھی۔ مریم اور ہاشم نے آگے بڑھ کر ان سب کا استقبال کیا۔ ان سب کو یوں اچانک دیکھ کر مریم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، مگر ہاشم نے آگے بڑھ کر ان سب کا اچھے سے استقبال کیا۔ ملازمہ کو کچھ کھانے کی انتظامات کی ہدایت دینے کے بعد وہ کچن کی طرف بھاگی۔ ہاشم بھی ان کے پیچھے پیچھے کچن میں آ گیا۔ آنٹی، آپ کو کچھ بھی بنوانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کھانا کسی اچھے ہوٹل سے آرڈر کر لیتے ہیں، اتنی جلدی کچھ بھی نہیں بن پائے گا، آپ جائیں اور وہاں جا کر ان سب سے باتیں کریں، مجھے یقین ہے وہ سب آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، باہر سے آرڈر کر دیتے ہیں۔ مریم کو اس کا سمجھاؤ اچھا لگا۔ آؤ تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، ان کے پاس بیٹھتے ہیں۔ مریم نے اس سے بھی اپنے ساتھ چلنے کا بولا۔ نہیں آپ چلیں، میں سب کے لیے چائے بنا کر لاؤں گا، سب کو میرے ہاتھ کی چائے بہت پسند ہے، اور جب آپ بھی میرے ہاتھ کی چائے پئیں گی تو میری فین ہو جائیں گی۔ وہ شوق ہوا تو مریم بھی مسکرا دی۔ آج دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ دیر میں وہ سب کے لیے چائے بنا کر لے آیا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی چائے کی بہت تعریف کی گئی، جس نے مسکراتے ہوئے وصول کیا گیا۔ 10 منٹ تک سب کے ساتھ خوش دلی سے باتیں کرتے ہوئے آخرکار وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے آپ لوگ انجوائے کریں، مجھے کام ہے، مجھے جانا ہوگا۔ مسکرا کر اپنا موبائل اٹھایا، سب کو سلام دعا کر کے وہاں سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مائزہ نے ایک نظر اس کے بلا تاثر چہرے کی طرف دیکھا، جس سے ہادی کے گناہ ثابت ہوئے تھے۔ اس دن کے بعد ان دونوں کا ایک دوسرے سے کئی بار سامنا ہوا، لیکن اس نے ایک بار بھی اسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو۔ ایکسکیوز می، میں بس 5 منٹ میں آئی۔ ہاشم کو جاتا دیکھ کر وہ سب ایکسکیوز کرتی اس کے پیچھے بھاگ گئی۔ ہاشم رکو، میری بات سنو نا، کیا ہو گیا، مجھ سے ناراض ہو گیا؟ وہ اس کے عین مقابلہ آ کھڑی ہوئی۔ ہاشم نے رخ موڑ کر ایک نظر اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں تم سے ناراض کیوں ہونے لگا؟ اس کا اجنبیت بھرا انداز مائزہ کو عجیب لگا۔ پھر تمہارے اس اجنبی رویے کی آخر وجہ کیا ہے؟ کیا تم سچ میں نہیں جانتی میرے اس رویے کی وجہ؟ وہ استہزانیہ ہنسا۔ مائزہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ چلو میں بتاتا ہوں۔ ایک لمبی سانس خارج کر کے وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ ہادی رائے زادہ نے، یعنی کہ تمہارے بھائی نے، جن لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتارا، ان میں سے ایک لڑکی میری بہن بھی تھی۔ میری بہن ہادی رائے زادہ کو نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی وہ اس سے پیار کرتی تھی۔ وہ تو کبھی ہادی رائے زادہ سے ملتی ہی نہ، اگر وہ بدقسمتی سے تمہاری دوست نہ ہوتی۔ میری بہن کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ تمہاری دوست تھی۔ ایک دوست سمجھ کر وہ تمہیں اپنی ہر چھوٹی اور بڑی بات بتاتی، جسے تم جا کر اپنے بھائی کو بتاتی، جو بھائی نہیں بلکہ بھائی کے روپ میں چھپا درندہ تھا۔ تمہارا وہ درندہ بھائی میری بہن کو نگل گیا۔ میری بہن کا شکار کرنے میں تم نے اس کی مدد کی۔ کتنا تمہارا بھائی قصوروار ہے، میری نظر میں تم اتنے ہی قصوروار ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہادی رائے زادہ کو اس کے جرم کی سزا مل گئی اور تمہارا جرم ثابت نہیں ہوتا، نہ ہی تمہارے جرم کی کوئی سزا ہے، لیکن میری نظر میں تم آج بھی میری بہن کی مجرم ہو، جس نے دوست بن کر اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ جس کے تم جیسے دوست ہوں، اس کا دوستی پر سے اعتبار اٹھ جائے۔ لڑکیاں، دوست ایک دوسرے کے راز لینے کے لیے بنتی ہیں، ایک دوسرے کو اپنے من کی باتیں بتا کر دل کا
بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بنتی ہیں۔ جو باتیں وہ اپنے گھر والوں سے، اپنے بھائی سے شیئر نہیں کر پاتی، وہ باتیں اپنی دوست سے کرتی ہیں۔ لیکن اگر دوست تم جیسی ہو تو دوستی زندگی کی سنگین غلطی بن جاتی ہے۔ مجھے معاف کر دو، بھائی نے بولا کہ وہ آپ کی بہن سے پیار کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم وہ ایسے نکلیں گے۔ تو معلوم ہونا چاہیے نا، تمہیں اگر کوئی اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے تو تمہیں وہ باتیں خود تک محدود رکھنی چاہیے، نہ کہ جا کر اپنے بھائی کے سامنے کھول کھول کر بیان کرنی چاہیے۔ آج میں اس مقام پر کھڑا ہوں جہاں مجھے بھی تمہاری بہت سی باتیں معلوم ہیں۔ تم مجھ سے محبت بھی کرتی ہو۔ چاہتا تو میں بھی کچھ غلط کر سکتا تھا، آخر تم میری بہن کے مجرم کی بہن ہو، اور جس درندگی کا شکار وہ ہوئی اس میں تمہارا بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ رہا ہے۔ لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میرا ضمیر، میری پرورش، میرے اصول کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ زیادتی کی اجازت نہیں دیتے۔ نہیں ہاشم، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ مانا کہ میں نے آپ کی بہن کے بارے میں ہادی کو بتا کر بہت برا کیا ہے۔ میں یہ بھی مانتی ہوں آپ کی بہن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں شاید میرا قصور صرف یہی ہے کہ وہ میری دوست تھی۔ نہ وہ میری دوست ہوتی اور نہ ہی وہ ہادی بھیا کی نظر میں آتی۔ مگر میرا خدا گواہ ہے ہاشم، میں نے کبھی بھی اس کا برا نہیں سوچا۔ جب ہادی بھیا نے بولا کہ وہ آپ کی بہن کو پسند کرتے ہیں تو ایک عام بہن کی طرح مجھے اس میں اپنی بھابھی نظر آنے لگی۔ ایک دوست بھابھی کے روپ میں گھر آ جائے، اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ بس اسی لیے میں اس کی ہر پسند ناپسند کا بھائی کو بتا دیتی، مگر مجھے کیا معلوم تھا وہ ایسے نکلیں گے۔ ہمیں تو کبھی ان کے بارے میں ایسا کوئی بات معلوم نہیں ہوئی جس سے ہمیں اندازہ ہو سکے کہ وہ اندر سے کیا سوچتے ہیں۔ ہم سب کے لیے تو وہ ہمارے ویسے ہی ہادی بھیا تھے جیسے ارشد بھیا اور التمش بھیا ہیں۔ وہ صفائی دینا تو نہیں چاہتی تھی، مگر ہائے رے یہ ظالم محبت جو نہ جانے کیا کیا کرواتی ہے۔ ہاشم نے ایک نظر اس کے دھواں دھواں چہرے کی طرف دیکھا۔ نم آنکھیں دل کی سچائی بیان کر رہی تھیں۔ ٹھیک ہے مائزہ، میں تمہاری ایک ایک بات کو سچ مان لیتا ہوں، مگر میں ہمارے اس رشتے کو ابھی قبول نہیں کر سکتا۔ میری بہن کو کھونے کا زخم کچھ دن پہلے ہی بڑھنا شروع ہوا ہے۔ آج تک میرے لیے تم بھی میری بہن کی مجرم تھی، مگر خیر، آج سے میں تمہارے بارے میں تمہارے نظریے سے سوچنے کی کوشش بھی کروں گا، مگر اس کے لیے مجھے وقت درکار ہے۔ اگر تم انتظار کر سکو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں پورا حق ہے اپنے لیے ایک اچھا ہم سفر چننے کا۔ کتنا وقت؟ اس کے لہجے میں آس و امید محسوس کر کے ہاشم کا دل کٹ کے رہ گیا، مگر وہ واقعی میں تھوڑی سی ہی صحیح مگر سزا کی حقدار تھی۔ آخر اسے بھی تو احساس ہونا چاہیے، جانے انجانے ہی صحیح مگر غلطی اس سے ہوئی ہے۔ معلوم نہیں، اسے کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے کر وہ بس خاموشی اختیار کیے وہاں سے چلا گیا۔ لب اپنے آپ مسکرا اٹھے، جانتا تھا وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ اگر وہ اس سے ساری زندگی انتظار کرنے کا بولتا تب بھی شاید وہ انکار نہ کرتی۔ بس کچھ دن کی سزا، تاکہ سزا کے ساتھ ساتھ اس کی محبت کا بھی امتحان ہو پائے۔ اس کے حساب سے یہ اس کی عدت کے دن تھے، اس لیے اس نے اپنے وجود کو بس اسی کمرے تک محدود کر کے رکھ دیا تھا، اور ویسے بھی اب جینے کی کوئی خاص وجہ نہ بچی تھی۔ نوعمری میں اطلاق کا دبا لگوا بیٹھی تھی، لیکن خیر، اس سارے حادثے میں ایک بات اچھی ہو گئی تھی، اسے یقین آنے لگا تھا کہ اس کی ماں آج بھی اس سے بچپن جیسی ہی محبت کرتی ہے۔ بس رائمہ اور صفدر کے جانے کے بعد ان کا دل و دماغ ہر چیز کو شک بری نگاہ سے دیکھنے لگ گیا تھا، اور وہ اپنی ماں کی زندگی میں خوشیوں کی امید آخری تھی۔ اس وجہ سے وہ زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے وہ آنکھیں بند کر کے نہ جانے کن سوچوں میں مگن تھی، جب دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی وہ نہ چونکی۔ 1 گھنٹہ پہلے اس نے ملازمہ کو جوس کا گلاس لانے کا بولا تھا، مگر 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، نہ جانے وہ کیسا جوس لینے گئی تھی، یا پھر بھول گئی تھی۔ اب شاید وہی آئی ہوگی، مگر اپنے آس پاس مخصوص خوشبو محسوس کر کے اس نے پٹ سے آنکھیں کھول لیں۔ اپنے سامنے التمش کو بلیک 3 پیس سوٹ کے ساتھ ہاتھوں میں ریڈ روزز کا بوکے پکڑے
اس کی طرف خوبصورت مسکراہٹ لیے دیکھ لیا تھا۔ حیرانگی سے وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ آپ؟ آپ کا شوہر، جسے آپ شاید سنگ دل محبوبہ کی طرح بھول گئی ہیں۔ اس نے منہ کے زاویے بگڑ کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ شوہر؟ وفا کا دماغ اسی لفظ میں الجھ کر رہ گیا۔ آنکھوں میں نمی جھلملائی۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں اس وقت… اوہ ہاں، یاد آیا۔ پرسکون انداز میں وہ اس کے عین برابر آن بیٹھا۔ جھجک کے وہ کچھ دور سرکنے لگی۔ تبھی التمش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے دور جانے سے روکا۔ کس بات کی عدت کر رہی ہیں آپ؟ میں ابھی صحیح سلامت ہوں اور آپ کا شوہر ہوں۔ کوئی بھی آپ کو آ کے بول دے گا کہ آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دے دی ہے، آپ یقین کر لیں گی اور بلا وجہ عدت کاٹنے لگ جائیں گی۔ مگر ایک بار اپنے شوہر سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھیں گی؟ اس کا طنزیہ انداز وفا کو حیران کر گیا۔ کیا مطلب؟ آپ نے… رواں رواں سماعت بن گیا تھا۔ دل یک بار کی دھڑکنے لگا۔ جی ہاں محترمہ، میں نے آپ کو طلاق نہیں دی۔ آپ ابھی بھی مسز رائے زادہ ہیں۔ کچھ پل کے لیے اس کا منہ مارے حیرت کے کھل گیا۔ آج یہ خبر سن کر صدمہ لگ گیا تھا، مگر یہ خوشی کا صدمہ تھا۔ اس کا حیرت سے کھلا منہ دیکھ کر وہ مسکرایا، مگر اگلے ہی پل اس کا منہ بھی اسی طرح حیرت کی زیادتی سے کھول گیا جیسے وفا کا کھلا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے گلے میں موجود اسی پینڈیڈنٹ کو دیکھا جو اس نے منہ دکھائی کے طور پر وفا کو دیا تھا، اور اگلے دن اس نے بولا تھا کہ وہ تحفہ اس نے نوکرانی کو دے دیا ہے۔ یہ آپ کے پاس؟ اس نے تعجب سے وفا کے چہرے کی طرف دیکھا، جو اب اپنی حیرانگی بھول کر اس کے حیران کن تاثرات کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ میرے شوہر نے مجھے منہ دکھائی میں دیا تھا، اور منہ دکھائی کا تحفہ بہت خاص ہوتا ہے، اور یہ خاص تحفہ کسی کو نہیں دیا جاتا۔ وہ جسمان سے گویا ہوئی تھی۔ التمش اش اش کر اٹھا۔ جھوٹی حسینہ، آج یہ دوسرا لقب اس کے حصے میں آیا تھا۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ سے ہر وقت جھوٹ بولا، مگر میں نے کبھی بھی آپ سے بلا وجہ جھوٹ نہیں بولا۔ میری مجبوری تھی۔ ہمیں لاکھ کوششوں کے بعد بھی انصاف نہیں ملا، تو میں یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر وہ زار و قطار رو دی۔ التمش نے افسوس بھری نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ وفا، میری بات سنو۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر وہ حد درجہ سنجیدہ ہوا۔ تم نے جو کچھ بھی کیا، صحیح کیا۔ اگر تم مجھے بتاتی کہ میرا بھائی غلط ہے، تو یقیناً میں تمہاری بات کا کبھی یقین نہیں کرتا۔ حالاتوں نے جس طرح بھی موڑ کھایا، اچھا یا برا، مگر ہمیں اپنوں کی سچے جھوٹے کی پہچان دے گیا۔ مگر ان سب میں ایک چیز جس کے بارے میں آج سچ سننا چاہتا ہوں، کیا تم واقعی مجھ سے کبھی محبت نہیں کی، یا پھر تم سچ میں سچ سننا چاہتے ہیں؟ اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ کر وہ تیزی سے بول اٹھی۔ التمش نے اس بات میں سر ہلایا۔ شادی سے پہلے میں کسی سے پیار نہیں کرتی تھی۔ میری زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، ہادی رائے زادہ کو سزا دلوانا یا دینا۔ مگر شادی کے بعد وہ کچھ توقف کے لیے رکی۔ شادی کے بعد مجھے محبت ہو گئی، آپ کی اچھائی کے مجھے اٹریکٹ کیا۔ مگر جب آپ نے بولا کہ آپ نے مجھ سے شادی صرف میرے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے کی تھی، بس اسی لمحے مجھے شدید محبت ہو گئی۔ اظہار محبت کر کے بھی وہ رو پڑی۔ تھینک گاڈ آپ نے مجھے طلاق نہیں دی۔ آپ نہیں جانتے تھے کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ آج التمش کا دل گہرائیوں تر سرشار ہو گیا۔ ایک بوجھل سانس ہوا کے سپرد کر کے اب وہ خود کو ہلکا ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر آنسو صاف کیے۔ التمش رائے زادہ کی بیوی کو رونے کا بالکل حق نہیں۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر سبیح پیشانی پر دہکتے لب رکھ دیے تھے۔ ویسے اتنا گندا اظہار محبت کوئی نہ کرے۔ اس نے دوبارہ منہ کے زاویے بگاڑے۔ وفا حیران ہوئی۔ ایسے مت دیکھو بورنگ بیوی،
ہونا تو یہ چاہیے تھا، اتنے دنوں کی جدائی کے بعد تم نے 10-12 کس کر کے 14-15 کس کرنے کے بعد لو اور 20-25 کس کرنے کے بعد یوں بولنا چاہیے تھا۔ اس کی نئی منطق پر وفا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ التمش آگے بڑھ کر اس کی سانسوں کو خود میں سمونے لگا۔ وفا نے بنا کوئی مزاحمت کیے آنکھیں بند کر لیں۔ اب جب کہ سب ٹھیک ہو گیا تھا تو بھلا وہ کیوں مزاحمت کرے؟ مگر وہ تب بوکھلا گئی جب التمش کی گستاخیاں بڑھنے لگیں۔ التمش، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ماں ابھی آ جائیں گی، آپ کچھ شرم کریں۔ پہلی بات، ماں نہیں آئے گی، نیچے رائے زادہ فیملی پورے اہتمام سے آپ کو لینے آئی ہوئی ہے۔ نیچے رائے زادہ فیملی آئی تھی اور اسے معلوم ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اپنی بیوی کے سامنے شرم کرنے والا سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے۔ مجھے نیچے جانا ہے، کیا سوچیں گے سب لوگ؟ کتنی بے مروت ہوں میں۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ کوئی کچھ نہیں سوچے گا، سب کو معلوم ہے کہ میں اپنی بیوی کو منانے آیا ہوں اور اب مجھے اپنی بیوی منانے دو۔ مصروف سے انداز میں اس نے وفا کو دوبارہ خود سے قریب کیا۔ ہا 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 ہا۔ گردن پر ہلکی ہلکی شیب کی چبھن پر وہ کھلکھلائی۔ التمش نے سر اٹھا کر معصومیت بھری شفاف ہنسی کو دیکھا اور خود بھی مسکرا دیا۔ تو ویورز، امید ہے آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔